آمین۔ 3 رمضان المبارک جناب سیدہ کائنات سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً کثیرا آپ کا یوم وصال ہے، اسی حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شاہد سیدہ کائنات کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، کرم کا محضن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کائنات میں جتنی سیدہ زہرا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، اتنی کائنات میں کوئی اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ فرماتی ہے کہ سیدہ زہرا چلتی تو ایسا لگتے کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں، سیدہ زہرا اٹھتی تو ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول اٹھ رہے ہیں، سیدہ زہرا بیٹھتی تو ایسے لگتے کہ اللہ کے رسول بیٹھ رہے ہیں، سیدہ زہرا کلام کرتی تو ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول کلام فرما رہے ہیں، سیدہ زہرا کھانا کھاتی تو ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول کھانا کھا رہے ہیں۔ فرماتی ہے کائنات میں جتنی سیدہ زہرا مدینے کے تاجدار سے مشابہت رکھتی ہیں، اس قدر کائنات میں اور کوئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ کہا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شہر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بدول و عذرا جناب زہرا، کرم کا محضن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے حالی، ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے حالی، قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا، تمام حوریں کنیز ان کی، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ مبارک احتشام رمضان المبارک، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جسے قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ مقدس گناہگاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور انہیں متقی بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے دامن میں اسلام کی کئی بہاریں ہیں۔ 3 رمضان المبارک جگر گوشہ بطون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، شہزادی رسول
سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ راضیہ مرضیہ عفیفہ منیبہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی ماہ مقدس میں 10 رمضان المبارک کو خاتون اول رفیقہ نبوت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال بھی ہے اور جشن فتح مکہ بھی ہے۔ اور اسی ماہ مقدس میں 17 رمضان المبارک کو صدیقہ کائنات ام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کا یوم وصال بھی ہے اور یوم غزوہ بدر بھی ہے۔ اور اسی ماہ مقدس میں 19 رمضان المبارک سے لے کر 21 رمضان المبارک تک جناب امیر کائنات جناب شیر خدا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین والد حسنین زوج بطول جان مصطفیٰ راحت مصطفیٰ سیدنا و مولانا سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام شہادت بھی ہیں اور اسی کے آخری اشرے میں اعتکاف بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے، نزول قرآن بھی ہے اور رحمت رحمان بھی ہے۔ رمضان المبارک یہ رحمتوں برکتوں اور بخششوں کا سیزن ہے کہ محنت تھوڑی کرو نفع زیادہ پاؤ، کام تھوڑا کرو اجرت زیادہ لو، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب لو، ایک نفل پڑھو ایک فرض کے برابر ثواب لو اور ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب حاصل کرو۔ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو جناب سیدہ زہرا پاک کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت و رفت ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ اے سیدہ فرمائیے کہ اللہ کریم کا محبوب تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس ہستی سے فرمایا کرتے تھے؟ وہ کون ایسا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا سارے جہاں سے بڑھ کر جس ہستی سے پیار فرماتے تھے؟ تو سیدہ کائنات جو رسول اللہ کی صحبت سے کثرت کے ساتھ فیضیاب ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ فتویٰ اور اعلان ہے کہ لوگوں مدینے والے آقا ہر کسی سے پیار فرماتے تھے، رحمت للعالمین جو ٹھہرے، اللہ کی طرف سے رحمت جو بن کر آئے، لیکن فرماتی ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر حضور کس سے پیار فرماتے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری ساری زندگی یہ دیکھتے ہوئے گزر گئی کہ اگر مدینے والا کا تاجدار سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا تھا تو وہ حسنین کی امی جناب سیدہ زہرا سے پیار کرتا تھا۔ اب اس مقام کو میں تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا انسان غور کرے۔ یہاں پر کسی بھی فرد سے اگر پوچھا جائے کہ تجھے کائنات میں سب سے محبوب کون ہے تو کس سے پیار کرتا ہے، تو سادہ سا جواب ہر مومن ہر مسلمان کا یہ ہوگا کہ پیار تو میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن کائنات میں جس ہستی سے مومن ہونے کی وجہ سے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے جس ہستی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہ مدینے کے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ جو پیار کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب جناب تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں۔ کوئی بھی ہو اللہ کے ولیوں سے پوچھیں، جناب تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ سے پوچھیں، سیال شریف کا شہنشاہ ہو تب بھی
दाता अली हजमेरी हो, तब भी ख्वाजा अजमेरी हो, तब भी बड़ी सरकार वाले हो, तब भी कोई चिश्ती हो, कादरी हो, स्वरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, जो भी हो, उससे पूछें कि तुम्हारा महबूब कौन है, तो एक ही जवाब आता है कि मेरा महबूब ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की जात है। अरे ये तो वली है, वलियों से ऊपर चलते हैं, आइमाए कराम से पूछते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा से पूछें, ऐ इमाम आजम आपका महबूब कौन है, तो इमाम आजम का जवाब भी यही आएगा कि मैं प्यार तो कायनात में बहुत से लोगों से करता हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर जिस हस्ती से प्यार करता हूँ वो मदीने वाले आका की जात है। जनाब इमाम अहमद बिन हंबल से पूछें, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल आप कायनात में सबसे ज्यादा महबूब किसे रखते हैं, तो उनका जवाब भी यही आएगा कि कायनात में मोहब्बत तो बहुत से लोगों के साथ करता हूँ, प्यार तो बहुत से लोगों के साथ करता हूँ, लेकिन जिस हस्ती से सबसे बढ़ के प्यार करता हूँ वो हस्ती जनाब ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की जात है। जनाब सैयदना इमाम मालिक से पूछे, ऐ इमाम मालिक आप सबसे बढ़ के किससे प्यार करते हैं, तो उनका जवाब भी यही आएगा कि मैं प्यार तो बहुत से लोगों से करता हूँ, लेकिन जिस हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मदीने के ताजदार प्यारे आका की जात है। जनाब इमाम शाफी से पूछें तो उनका जवाब भी यही आएगा कि कायनात में बड़े लोगों के साथ प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दिल की गहराइयों से जिस हस्ती से प्यार करता हूँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। मैं इससे, ये तो ताबीन और तबा ताबीन थे, इससे एक मंजिल और आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। सहाबाए कराम की बारगाह में जाते हैं कि रसूलुल्लाह के हर सहाबी से कि तुम प्यार किससे करते हो, तो जवाब उनका भी आता है कि कायनात में बहुत से लोगों के साथ प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस हस्ती से प्यार करते हैं वो हस्ती ताजदार कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जात है। और जनाब सिद्दीक अकबर से पूछें, फारूक आजम से पूछें, उस्मान गनी से पूछें, मौला अली से पूछें, हसनैन करीमैन से पूछें, जनाब सैयदना बिलाल हबशी से पूछें, हर सलमान फारसी से पूछें, साद बिन अबी वकास से पूछें, अबू उबादा बिन अल जराह से पूछें, हर एक का जवाब यही मिलता है कि प्यार तो कायनात में बहुत से लोगों के साथ करते हैं, लेकिन जिस हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हस्ती सैयदा ज़हरा के बाबा इमामुल अंबिया की जात है। अरे ये तो सहाबा हैं, इससे एक दर्जा और ऊपर चलते हैं, अंबिया कराम की बारगाह में जाते हैं। जनाब ईसा रूहुल्लाह से पूछते हैं, ऐ ईसा आप कायनात में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? ऐ ईसा आप बड़ी इज्जतों वाले हैं, बड़ी बुलंदियों वाले हैं, बड़े मकाम और मर्तबे वाले हैं। तो ईसा का जवाब भी यही आता है कि मेरा महबूब भी मदीने के ताजदार हैं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, जनाब मूसा कलीमुल्लाह से पूछते हैं, ऐ मूसा कलीमुल्लाह आपका महबूब कौन है? तो उनका जवाब भी यही आता है कि प्यार तो बहुत से लोगों के साथ करता हूँ, लेकिन जिस हस्ती से सबसे ज्यादा प्यार है वो हस्ती मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जात है। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछते हैं तो जवाब यकीनन यही मिलता है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछें तो जवाब यही मिलता है कि मेरा महबूब भी मदीने का ताजदार है। मैं बिल्कुल कायनात की इब्तिदा में लेके जाना चाहता हूँ कि आदम सफीउल्लाह से पूछते हैं कि आदम सफीउल्लाह आपका महबूब कौन है? तो सारी कायनात का बाबा जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, उनका जवाब भी यही आता है कि मेरा महबूब भी वही है। मेरी तो पता नहीं अर्जी रब कबूल करता या नहीं करता, मेरी तौबा मेरा रब कबूल करता या नहीं करता। मेरा महबूब भी वही है कि जिसके वसीले से मेरे मालिक ने मेरी तौबा कबूल की, यानी मेरा महबूब भी मोहम्मद मुस्तफा है। ये तो फिर
عرشیوں یہ تو پھر فرشیوں کی بات ہے. اب عرشیوں کے پاس چلتے ہیں, فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں تم تو اعلیٰ ترین مخلوق ہو, تمہارا معبود کون ہے؟ تو جس کی بارگاہ میں بھی جائیں گے ایک ہی صدا آئے گی, ایک ہی جواب آئے گا. جناب جبریل کی بارگاہ میں جائیں تو جبریل کا اعلان بھی یہی ہے کہ میرا محبوب بھی محمد عربی ہے. جناب میکائیل کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. جناب اسرافیل کی بارگاہ میں جائیں, ان سے پوچھیں تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے. اور جناب اسرائیل جس کے نام سے ساری کائنات والے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں اے اسرائیل تیرا محبوب کون ہے؟ تو جواب اس کا بھی یہی, اگرچہ میں بڑی ہیبت والا ہوں, بڑے روب و دبدبے والا ہوں, لیکن جس کے دروازے پر جا کر, دروازے پر دستک دے کر میں واپس چلا جاتا ہوں, آقا اجازت دے تو اندر آتا ہوں, اجازت نہ دے تو واپس پلٹ آتا ہوں. فرمایا میرا محبوب بھی وہی مدینے کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام ہیں. یہ تو سارے کائنات کے فرشی اور عرشی تھے, یہ ہر ایک یہ پکار رہا ہے کہ میرا محبوب مدینے کا تاجدار ہے. اب خود کائنات کے مالک کے پاس چلتے ہیں, کائنات کے خالق کے پاس چلتے ہیں, پوچھتے ہیں اے رب العالمین تو نے ساری کائنات کو بنایا, تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, اے رب العالمین تیرا محبوب کون ہے؟ تو کائنات میں کس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو سنو وہ رب بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں کہ جس کی شان, جس کی عزت, جس کی عظمت اور جس کا روب, جس کا دبدبہ اور جس کی شان و عزت و عظمت و ہیبت دکھانے کے لیے میں نے یہ ساری کائنات سجائی ہے. یہ کائنات کی رونقیں, یہ دریا, یہ سمندر, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چرند, یہ پرند, یہ حیوانات, نباتات, جمادات, یہ جتنی چیزیں میں نے اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے سجائی ہیں. فرمایا میرا محبوب بھی مدینے کا تاجدار ہے. ارے خالق بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بھی مدینے کا تاجدار ہے. عام انسان مومن وہ بھی یہی پکارتا ہے میرا محبوب مدینے کا تاجدار. فرشتے وہ بھی پکارتے ہیں ہمارا محبوب مدینے کا تاجدار. تابعین وہ بھی یہی پکارتے ہیں کہ ہمارا محبوب مدینے کا تاجدار. تبع تابعین وہ بھی یہی پکارتے ہیں ہمارا محبوب مدینے کا تاجدار. فرش والے سارے یہی پکارتے ہیں ہمارا محبوب مدینے کا تاجدار. عرش والے سارے یہی پکارتے ہیں کہ ہمارا محبوب مدینے کا تاجدار. ارے عرش والے, فرش والے تو سب ہی یہی کہتے ہیں, خود خالق کائنات بھی یہی کہتا ہے کہ میرا محبوب مدینے کا تاجدار ہے. ارے کائنات والوں, میں سیدہ زہرا کی عزت و عظمت کو کیسے تول سکتا ہوں؟ کائنات میں وہ کون سا پلڑا ہے کہ جس میں سیدہ زہرا کی عزت, مقام اور آپ کے مرتبے کو تول سکتا ہوں کہ ساری کائنات کا رب بھی یہ کہتا ہے میرا محبوب مدینے کا تاجدار ہے. اور مدینے کا تاجدار پر سر منبر یہ پکارتا ہے کہ میں محمد ساری کائنات کا محبوب ہوں, اور میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے کائنات والوں, میری محبوب, میرا محبوب, میری پیاری بیٹی, میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا ہے. کہ ساری کائنات جسے محبوب سمجھتی ہے, ساری کائنات جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ محبوب محمد مصطفیٰ ہے. اور محمد مصطفیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے کائنات والوں, میں دنیا میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں وہ میری بیٹی سیدہ زہرا ہے. کون زہرا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے, ملا ہے تجھ کو جو عروج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے
ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا۔ کون زہرا؟ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، کریم آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی، ندعو ابنانا و ابناکم، مبالغے کا چیلنج دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کی جگہ جناب مولا کائنات کو لیا، اپنے بچوں کی جگہ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کو لیا، اور اپنی بیٹیوں کی جگہ سیدہ کائنات سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو لیا۔ اب یہ کملی والے آقا کا یہ حسین گلدستہ عیسائیوں کے ساتھ مبالغے کے لیے جا رہے تھے۔ تفسیر روح البیان کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدر رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کملی والے آقا جب یہ قافلہ مختصر سا قافلہ عیسائیوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مبالغے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر یہ قافلہ کیسے لے کے جا رہے تھے، کس ترتیب کے ساتھ لے کے جا رہے تھے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا جو ہیں وہ حکیم مطلق ہیں، اور حکیم کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کملی والے آقا جب مبالغہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کملی والے آقا نے جناب حسنین کریمین کو بلایا، جناب مولا علی کو بلایا، جناب سیدہ زہرا پاک کو بلایا۔ کملی والے آقا درمیان میں کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ پہ سیدہ کائنات کے لخت جگر امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں، اور رسول اللہ کے پیچھے جناب سیدہ کائنات ہیں، اور سیدہ کائنات کے پیچھے جناب مولا علی ہیں۔ اب یہ ترتیب رکھ کر عیسائیوں کے ساتھ مبالغے کے لیے جا رہے ہیں تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام۔ اب یہ ترتیب رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پوچھا گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ کائنات والوں، رسول کریم تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام یہ ترتیب رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آگے میں ہوں گا، میرا قدم لگے گا، میرے پیچھے میری بیٹی زہرا کا قدم لگے گا۔ جب زہرا میرا قدم، زہرا کے قدم کی وجہ سے زمین میں دب جائے گا، جب میں زہرا کے قدم پر پیچھے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ کا قدم لگے گا، تو زہرا کا قدم کے جو نشان ہوں گے وہ مٹ جائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں لوگوں تاجدار کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، میری بیٹی زہرا اتنی حیا والی ہے، اتنی پردہ دار ہے، اتنی عصمت کی ملکہ ہے، اتنی طہارت کی ملکہ ہے کہ میں محمد عربی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کائنات میں کسی کے نگاہ زہرا کے قدموں کے نشان بھی دیکھ سکے۔ فرمایا میری بیٹی اتنی حیا والی ہے کہ میں محمد عربی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کائنات میں کوئی شخص میری بیٹی کے قدموں کے نشان بھی دیکھ سکے۔ لوگوں
اس وقت امت کو رسوائے بطول کی ضرورت ہے. جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور حیا کی چادر اور حیا کو داغدار کیا جا رہا ہے، پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اس وقت امت کی بیٹیوں کو اسوہ بطول کی ضرورت ہے، اسوہ خدیجہ کی ضرورت ہے، اسوہ عائشہ کی ضرورت ہے. کون سیدہ فاطمہ الزہرا کا مجد و شرف عزت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال سیدہ کائنات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں، اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. لیکن سیدہ زہرا وہ عظمتوں والی ہیں کہ آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت کیا ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کی عزت عظمت کو بیان کیا ہے، ان کے قصیدے بیان کیے ہیں، لیکن حضرت سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. ایک تو وہ کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، دوسری وہ تاجدار کائنات امام الانبیاء کی جان جناب مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی زوجہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ حضرت امام حسین ابن علی کی والدہ ماجدہ ہیں، جو عشق پرکار کا مرکز ہیں، اور وہ جو کائنات کے وہ عظیم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر کو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم نہیں جھکنے دیا. یہ سیدہ زہرا پاک ہیں کہ جن کی شان عزت و عظمت کو جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں بیان کیا. اور یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ کائنات کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. سیدہ کا مقام عزت و شرف، ہمارا تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس اس وقت جہاں موجود ہے، جو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ جو مٹی مس ہو رہی ہے وہ ساری کائنات سے افضل بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. اگر کائنات والوں رسول کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی اتنی عظمتوں والی ہے، اتنی رحمتوں اور اتنی برکتوں والی ہے کہ وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے، تو جس زہرا کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائے فاطمہ تو بدعۃ منی کہ لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس زہرا کی شان عزت و عظمت کتنی ہوگی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں کائنات میں رسول اللہ کے بعد کسی انبیاء کے بعد سیدہ زہرا سے بڑھ کر کسی ہستی کو بھی فضیلت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کائنات میں رسول کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو رسول کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر باس فرمانے جناب مصطفیٰ است ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہائے برحاق اور پاشید میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین مبین کا حکم، اسلام کا حکم، شریعت کا حکم، مصطفیٰ کی شریعت کا حکم میرے پاؤں کی زنجیر ہے، اور سید المرسلین کا ارشاد میرے راہ میں رکاوٹ ہے. ورنہ کائنات والوں سیدہ زہرا وہ عزتوں والی ہیں، وہ عظمتوں والی ہیں، وہ رفتوں، وہ شانوں اور بلندی اور
مقام والی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ کر اگر شریعت میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال جیسا حکیم الامت شاعر مشرق عظیم عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ کائنات والوں اگر رسول کی شریعت کا حیا نہ ہوتا، رسول کی شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو میں اقبال یہ کہتا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر میں سیدہ زہرا کی قبر انور کا طواف کرتا اور میں اس صورت میں زہرا پاک کی کو سلامی عقیدت پیش کرتا، لیکن رسول اللہ کی شریعت جو ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں سیدہ کی قبر کو طواف نہیں کر سکتا، وگرنہ سیدہ کا جو مجد و شرف ہے، سیدہ زہرا کی جو عزت مقام و مرتبہ ہے کائنات والوں وہ اتنا عظیم ہے کہ علامہ اقبال جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر شریعت کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں اقبال زہرا پاک کی قبر کا طواف کرتا۔ کون زہرا؟ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے پوچھو، نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے پوچھو، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے پوچھو، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، وہ زہرا پاک کہ سیدہ زہرا پاک کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ جناب مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مولا کائنات رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا حسنین کی والدہ زینب کی امی دنیا سے جا رہی ہیں، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے علی آپ تو بڑے دل گردے والے ہیں، آپ تو بڑے دلیر ہیں، اے علی آپ کی اتنی آنسو اور اتنے زاروں کے بعد آپ سیدہ زہرا کے فراق میں، سیدہ زہرا کی جدائی میں رو رہے ہیں، تو پوچھا مولا کائنات سے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے رسول کے صحابہ، اے میرے رسول کے وفاداروں، مصطفیٰ کریم کی صرف ایک بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی امی ہی دنیا سے نہیں گئی ہے، اے میرے رسول کے صحابہ، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے آنسو بہانے والے اور رات کے آخری پر مصطفیٰ کی امت کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگنے والا ایک بڑا انسان دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک ہیں کہ جن کی شان عزت و عظمت کہ جس طرح رسول اللہ امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اس طرح سیدہ زہرا بھی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس امت نے کہ جس امت کو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم سے مودت صرف مودت اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں کہ رسول اللہ نے جتنا تمہیں دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، شریعت دی، طریقت دی، جو کچھ تمہیں ملا، ماؤں کو عزتیں ملی، بہنوں کو عزتیں ملی، جو کچھ ملا وہ رسول کی وجہ سے ملا۔ فرمایا کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتے الا المودۃ فی القربى، صرف ایک چیز اپنی عرضی سے نہیں رب کی مرضی سے۔ فرمایا میرے قرابت داروں سے، میری اولاد سے پیار کرنا، زہرا سے پیار کرنا، حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، علی سے پیار کرنا۔ پھر اس امت نے اس مودت کا کیسا صلہ دیا کہ اس رسول کے 11 بیٹے جناب مولا علی کو بھی شہید کیا، امام حسن مرتضیٰ کو بھی شہید کیا، امام حسین کو بھی شہید کیا، امام زین العابدین کو بھی شہید کیا، امام باقر کو بھی شہید کیا، امام جعفر صادق کو بھی شہید کیا، امام موسیٰ کاظم کو بھی شہید کیا، امام علی رضا کو بھی شہید کیا، امام نجی کو بھی شہید کیا، اور امام حسن عسکری کو بھی شہید کر کے اس امت نے اس رسول نے جو مودت مانگی تھی، اس امت نے وہ مودت کا صلہ دیا کہ رسول کے سیدہ زہرا کے گھر کے 11 بیٹوں کو شہید کر کے رسول کو مودت کا تحفہ دیا۔ تو قیامت کا دن ہوگا، اس کا منظر شاہ کھینچتا ہے کہ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا بندوں نے تیرے میرے پسر کو ذبح کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اے باری الہ تیرے بندوں نے ذبح کیا۔ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا بندوں نے تیرے میرا پسر ذبح کیا۔
بخش دے نانا کی امت کو اے خدا، سمجھوں گی کہ تو نے دے دیا بدلہ حسین کا۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک کائنات ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی گرانے کے ساتھ سچی پکی محبت و مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آداب نے سنت